ملتان میں کورونا کے کاریوار نشتر اسپتال ملتان میں کورونا کا زیر علاج مریض دم توڑ گیا۔ اسپتال میں 68 مریض زیر علاج، 16 کی حالت تشویشناک، 40 مریض وینٹی لیٹر پر منتقل۔ ڈیرہ غازی خان میں مزید 5 افراد میں کورونا کی تصدیق۔ ٹیچنگ اسپتال کورونا وارڈ میں 19 مریض زیر علاج۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل درآمد جاری۔ ضلع انتظامیہ ملتان کا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ خلاف ورزی پر 3 کاروباری مراکز سر بے مہر کر دیے گئے۔ میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، اور کوئی اگر ہے وہ سامنے آ کے بتائے کہ میں نے کسی کی پکڑ دھکڑ میں یا کسی کی تضحیک میں کسی کو اشارہ کیا ہو، یہ میری سوچ نہیں ہے اور یہ ملتان کی روایت بھی نہیں ہے، یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے، یہ ہماری وزاداری کے برعکس ہے۔ انسانی جان کی قدر کی جائے، جلسوں سے حکومت جانے والی نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن پر واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر کلا کونا قاسم باغ میں جلسہ ہوتا تو کلائی کھل جاتی۔ PDM غیر فطری اور وقتی اتحاد ہے، اپوزیشن کا پڑاؤ اپنے بچاؤ کے لیے ہے۔ PDM استعفوں کے معاملے میں بھی کشمکش کا شکار ہے۔ نشتر اسپتال ملتان میں کورونا کے مریضوں میں جلسے کے بعد اضافہ ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ SOPs کا خیال نہیں کریں گے تو کورونا مزید پھیلے گا۔ اپوزیشن سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی۔ PDM رہنماؤں کی گرفتاری اور تشدد کا معاملہ، ملتان، DG خان اور بہاولپور میں احتجاجی مظاہرے۔ مظاہرین کا PDM کارکنان کے خلاف درج مقدمات خارج کرنے کا مطالبہ۔ شرکا کا 13 دسمبر کو لاہور جلسے میں بھرپور شرکت کا عندیہ۔ پیپلز پارٹی کے 53ویں یوم تاسیس کے حوالے سے ملتان میں تقریب۔ جلسے پر گرفتار ہونے والے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ضلع عہدیداران اور جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم سید یسر رضا گیلانی کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی بھی ہمراہ۔ یسر رضا گیلانی نے چودھری شجاعت حسین سے ان کی خیریت دریافت کی۔ یسر رضا گیلانی نے چودھری شجاعت حسین کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ چودھری شجاعت حسین نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے بھی بطور تحفہ پیش کی۔ DG خان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ادرک کی 6 سینچریاں مکمل، 600 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ لہسن 200 روپے اور مٹر 180، ٹماٹر 120 روپے فی کلو میں فروخت۔ شہریوں کا انتظامیہ سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ ملتان میں مہنگائی کا جن، شہریوں کی جمع پونجی بھی چٹ کرنے لگا۔ گھی 210 سے 225 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ دال چنا، بیسن اور پرانا چاول 140 سے 160 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے 2 وقت کا کھانا مشکل بنا دیا۔ حکومت سے گراں فروشوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سرگودا کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، ضلع انتظامیہ کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی۔ بھاری مشینری کی مدد سے پختہ تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ ادھر حاصل پور میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ 86 فتح میں قائم ناجائز تعمیرات گرا دی گئی۔ قبضہ مافیا نے سرکاری اراضی پر دکانیں بنا رکھی تھیں۔ ملتان کی شاہرخنی عالم کالونی کے وائی بلاک میں صفائی کے ناقص انتظامات، تعفن پھیلنے سے موذی امراض کے پھوٹنے کا خدشہ۔ شہریوں کا MWMC سے علاقے کی صفائی کا مطالبہ۔ ملتان نقش بند کالونی میں سیوریج کا ناقص نظام، شاہراہیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ گندا پانی شہریوں کے گھروں میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ کوٹا عباس قصبہ مروڑ کی ہاکڑا نہر میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ گندم کی 100 ایکڑ سے زائد فصل زیریاب۔ روہی کی خبر، انتظامیہ نے 4 گھنٹوں میں شگاف کو پر کر لیا۔ بہاولپور میں اندھیر نگری چوپٹ راج، نوسر بازوں نے خواتین کو بھی نہ بخشا۔ احساس کفالت پروگرام سے رقم دینے کے لیے 1000 روپے کمیشن لیتا تھا۔ پولیس نے ایجنٹ کو گرفتار کر لیا۔ جلال پور پیروالا میں ڈکیتی کی واردات، شمالی بازار میں کلاتھ ہاؤس سے 10 لاکھ سے زائد مالیت کا کپڑا چوری۔ تاجر برادری بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف سراپا احتجاج، پولیس سے ملزمان کو جلد گرفتاری کا مطالبہ۔
ادھر کوٹ ادو تھانہ چوک میں چوری کی 2 وارداتیں، چور بیکری اور کپڑے کی دکان کی چھتیں پھاڑ کر لاکھوں روپے نقدی اور سامان لے اڑے۔ جلال پور پروانا چاکوڑے خانوالا میں کنویں کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودا گر گیا، 2 مزدور فدا حسین اور امیر بخش مٹی تلے دبنے سے جاں بحق، ریسکیو نے دونوں کی لاشوں کو ٹی ایچ کے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پوٹر بجانے پر ایمبولینس ڈرائیور کی گرفتاری کا معاملہ، کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرح مسعود کے خلاف ایمبولینس ڈرائیورز کے احتجاج، ایمبولینسز کے ہوٹر بجا کر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ سائرن بجانے سے کمشنر کی شان میں گستاخی ہوئی، کمشنر سرگودا نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی۔ سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا کا کوہ سلیمان کا دورہ، متوان شہر کے مختلف علاقوں میں جاری واٹر سپلائی اسکیمز کا جائزہ لیا، دفتر ٹاؤن کمیٹی میں عوام کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ 50,000 آبادی والے شہر میں صاف پانی کی شدید ضرورت ہے، 2 ٹیوب ویل لگا کر شہر کو پانی فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈیرہ غازی خان میں نیو سبزی منڈی کے انتخابات، ملک حسین بخش صدر اور سجاد کریم ریند جنرل سیکرٹری منتخب، فاتحین کے حامیوں کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، ادھر چودھری گروپ نے الیکشن کو بوگس قرار دیا۔ چودھری ریاض کہتے ہیں کہ 8 ماہ قبل تمام آڑتیوں نے متفقہ طور پر مجھے صدر نامزد کیا اور سٹیمپ پیپرز لیک کر دیے۔ سرگودا میں طلبہ تنظیم ہیلپ کا احسن اقدام، خانہ بدوشوں میں موسم کی مناسبت سے گرم کپڑے تقسیم کیے، کمپنی بنا کسی فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی کام کر رہی ہے۔ کہروڈ پکا بستی عرب میں علی حسن میڈیکل کیمپ، جناح اسپتال لاہور کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر سعید حسن رضا نے مریضوں کا معائنہ کیا، مریضوں کے مرض کی تشخیص کے مفت ادویات دی گئی۔ احمد پور شرقیہ تا اسلامی یونیورسٹی بس سروس کا آغاز، چناح ہال میں افتتاحی تقریب ہوئی، وائس چانسلر، دیگر اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ ملتان کے باسیوں کا چھٹی کے روز تفریح گاہوں کا رخ، شہریوں کی بڑی تعداد نے چناب پارک میں خوبصورت لمحات گزارے، بچوں نے جھولے لے کر اپنے دن کو یادگار بنایا، ادھر خانوال میں نوجوان کھلاڑیوں نے کرکٹ کھیل کر اپنا دن گزارا۔ بیلسی کے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر، بستی تلوک پور میں غفور کرکٹ اکیڈمی کا افتتاح، ماہر ناز کرکٹر شبیر احمد، عمران نذیر، محمد خلیل اور ریاض آفریدی نے خصوصی شرکت کی۔ ملتان میں یوتھ تائیکوانڈو پروموٹرز کے زیر اہتمام تائیکوانڈو چیمپئن شپ، جنوبی پنجاب بھر سے 300 تائیکوانڈو کھلاڑیوں نے شرکت کیا، کھلاڑیوں نے اپنے کمالات کا خوبصورت مظاہرہ کر کے خوب داد سمیٹی۔ سندھی ٹوپے اجرک ٹیر، خانوال میں سندھی ثقافت کی مناسبت سے تقریب ہوئی، ایم پی اے شاہدہ ملکہ اور ضلعی افسران کی شرکت، شرکاء نے سندھی ثقافت کے رنگ میں رقص کر کے خوب رنگ جمایا، سندھی اجرک پکڑ کر واک کی گئی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ شہرہ آفاق پرائڈ آف پرفارمنس قوال عزیز میاں کی 20ویں برسی، عزیز میاں قوال کے بیٹے نے مزار کو غسل دے کر چادر پوشی کی، محفل سما میں صوفیانہ رنگ نے حاضرین پر وجد طاری کر دیا۔